السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی یعنی اچھے اچھے، حسین و جمیل، خوبصورت اور پیارے پیارے ناموں کی تشریح اور ویاکھیا کے موضوع پر جو ہم نے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا آج کا یہ 10واں درس ہے۔ پچھلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام العلیم اور الخبیر کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ کے لیے ان دونوں ناموں کو ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ بہت ساری آیتیں اور کچھ حدیثیں بھی گزری اس سلسلے میں، جن میں اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں اور خبر کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور اس کی روشنی میں العلیم اور الخبیر کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے، جب ان دونوں کا استعمال اللہ کے حق میں کیا جاتا ہے تو وہ بیان کیا گیا، اور ہم نے اس کو جانا اور سمجھا الحمدللہ۔ آج کے درس میں اسی اللہ تعالیٰ کے نام العلیم اور الخبیر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے العلیم اور الخبیر، اور خاص طور سے العلیم، یہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے تمام مراتب اور درجات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے کئی مراتب ہیں، کئی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام العلیم، اور اس کے ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الخبیر بھی ان تمام مراتب اور درجات کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے 4 درجات ہیں، 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے بارے میں اس کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو واقع ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، گرچہ وہ ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس چیز کے بارے میں پوری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے۔ اور اسی کو علم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کا علم، جو کہ اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، اس کی مخلوقات کے بارے میں
جس کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے، تقدیر کا علم۔ نہ کسی مقرب فرشتے کو یہ علم حاصل ہے، نہ کسی برگزیدہ رسول کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے۔ یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اس کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اس کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارا آپ کا اور دیگر مخلوقات کا حال یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں ہم پہلے سے نہیں جانتے ہیں۔ چیزیں جب واقع ہو جاتی ہیں، واقعات جب وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، گھٹنائیں جب گھٹ جاتی ہیں، تب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ پہلے سے ہمیں علم اور خبر اور جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے سے جانتا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، اور یہی علم غیب ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ علم غیب صرف اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ علم غیب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں، جو حاضر و موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں جان لینا بذات خود، بغیر کسی واسطے کے۔ یہ صرف اللہ کو حاصل ہے یہ علم۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے اللہ کے علم کا، پہلا درجہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے سے ہی بخوبی جانتا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور غیب کی ان کنجیوں کو، غیب کے خزانوں کو، یعنی غیب کی باتوں کو، غیب کے واقعات کو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کہ قیامت کب آئے گی، اس کی خبر، اس کی جانکاری، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے نزول کے بارے میں اللہ ہی کو علم ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور کوئی دوسرا بارش کو نازل نہیں کرتا۔ اور جو کچھ ماؤں کے شکم میں ہوتا ہے، مادہ مخلوقات کے پیٹ میں، رحم مادر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات صرف اللہ کو حاصل ہے، اس کا علم، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کل وہ کون سا عمل کرے گا، کل اس سے کیا صادر ہو جائے گا، کیا واقع ہو جائے گا،
کل اس سے کیا سرزد ہوگا، کل وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا. کل اس کو کیا کرنا پڑے گا، کل وہ کیا کرنے والا ہے، صرف اللہ کو یہ علم ہے. اور اسی طریقے سے کسی نفس کو، کسی شخص کو اس کا بھی علم نہیں اور کوئی خبر اور جانکاری نہیں کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی، کب مرے گا، کب اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی، اس کا بھی کسی کو علم نہیں. یہ صرف اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہی بڑے علم والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر 5 چیزوں کو غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانوں سے تعبیر کی گئی ہے. جو اس سے پہلے والی آیت جو ذکر کی گئی کہ غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، ان میں سے یہ 5 اہم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ پہلا مرتبہ اور درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اس کے ہونے سے پہلے سے جانتا ہے. اہل علم نے اسی اللہ کے علم کے مرتبے کے بارے میں کہا ہے کہ عالم بما سیکون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو، تمام واقعات کو جو واقع ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم کا دوسرا درجہ، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے یا لکھوا رکھا ہے اور اس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، تو ان تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے. گرچہ وہ چیزیں ابھی نافذ نہیں ہوئی ہیں، وہ چیزیں ابھی اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوئی ہیں، واقع نہیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ چیز واقع ہو اللہ کی مشیت ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ کا حکم اس کے بارے میں نہیں ہوا ہے فرشتوں کو کہ ان چیزوں کو جاری کر دو، ان چیزوں کو لاگو کر دو، نافذ کر دو، لیکن وہ چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا. چنانچہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ رکھا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کب لکھا ہے؟ تمام مخلوقات کی تخلیق سے، پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. زمین، آسمان، تمام کائنات، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تقدیر اور تفصیلات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. تو یہ تمام لکھی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 70 میں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، بے شک یہ ایک کتاب میں ہے اور بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. تو اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے تمام چیزوں کو ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیلات کا علم اللہ کو حاصل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حدید آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو بھی مصیبت زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہارے نفس میں، تمہاری جان میں نازل ہوتی ہے، تو وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں کب سے لکھی ہوئی ہے؟ اس مصیبت کے پیدا کیے جانے سے پہلے، اور بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ جو کچھ اس زمین پر، روئے زمین پر ہوتا ہے، اور جو کچھ ہماری جانوں میں ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر، آفاق کے اندر یا انفس کے اندر، خود انسانی وجود اور انسانی جو نفس ہے، جو انسانی شخصیت ہے، اور جو انسان کی زندگی ہے اس کے اندر، یا جو انسان کے آس پاس کی زندگی ہے، تو انسان کے داخل میں اور خارج میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا دوسرا مرتبہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو علم ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حکم پر لکھ دیا گیا سب کچھ لوح محفوظ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے کہ کیا لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کا علم ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح یا دنیا کے حاکموں کی طرح یا دنیا کے لوگوں کی طرح سے نہیں کہ ضرورت پڑتی ہے یہ معلوم کرنے کی کہ کیا کیا لکھا گیا ہے رجسٹر میں، دستاویز میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اہل علم اللہ تعالیٰ کے علم کے اسی مرتبے کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ عالم بما لم یکن لو کان کیف یکون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو نہیں ہوئی، اور اگر وہ چیز ہوگی تو کیسے ہوگی اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب چیزوں کو اور چیزوں کی تمام تفصیلات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، تو گرچہ وہ ابھی جاری نہیں ہوئی ہیں چیزیں، ان چیزوں کو ابھی وجود نہیں بخشا گیا، اور ان چیزوں کا ابھی وقوع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی تمام تفصیلات کا علم ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں، اور وجود میں آنے کے بعد ان کا وجود کیسے ہوگا، اور جب تک ان کا وجود ہوگا تو کیا حال ہوگا ان کا، ان تمام چیز کا علم اللہ رب العالمین کو پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تیسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یا ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اس وقت اور اس حالت میں بھی جب وہ چیز واقع ہو رہی ہوتی ہے، جب اس چیز کو نافذ کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس چیز کو وجود میں لایا جا رہا ہوتا ہے، جب اس چیز کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اور اس حالت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
اور اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک مرتبہ اور ایک درجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، وجود پا رہی ہیں اور ان کی تخلیق ہو رہی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی جانتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں، ان کے وجود میں آنے سے پہلے، اور جب ان کا وجود ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی تمام کیفیات سے، تمام احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ رعد آیت نمبر 8 اور 9، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے شکم میں ہوتا ہے، جو کچھ مؤنث کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو کچھ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ حمل کی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حمل کے بارے میں پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوری تفصیلات کو جانتا ہے، اور اسی طریقے سے رحم کا، پیٹ کا بڑھنا اور گھٹنا، اس کیفیت اور اس حالت کو بھی، جو بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، جو بدلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حمل تو عام طور سے 9 مہینے تک کا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد حمل کا وضع ہو جاتا ہے۔ حمل کی مدت 9 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مدت ہو جاتی ہے، 10 مہینے کی مدت، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 9 مہینے سے کم کی مدت ہوتی ہے، 7 مہینہ، 8 مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی حمل کی پوری مدت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے وہ 9 مہینے کی ہو، 7 8 مہینے کی ہو، 10 مہینے کی ہو، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب تک حمل ہوتا ہے عورت کے بطن میں تو حمل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مختلف کیفیات اور احوال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے بارے میں جانتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ اسی طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اندر جو چیز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو بھی چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں، نکلتی ہیں، زمین میں اپجتی ہیں، زمین سے ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، جو چیزیں بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں، جو فرشتے زمین سے آسمان کی طرف بندوں کے اعمال کو لے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان میں اور ان دونوں کے اندر اور باہر جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اور ان کے تمام احوال اور کیفیات کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں ہر چیز کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ جو بھی پروگرام، جو بھی واقعہ، جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے، وجود میں آ رہی ہوتی ہے، جو بھی چیز جاری ہے، ساری ہے، چل رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، شروع ہو کر اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام احوال اور کیفیات سے باخبر ہے اور واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک مرتبہ اور درجہ ہے، اور اسی کے بارے میں اہل علم یوں کہتے ہیں کہ عالم بما ہوا کائن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علم کے جو درجات اور مراتب ہیں اس میں چوتھے نمبر پر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یا ہر چیز کے بارے میں اس کے ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔ جو چیزیں وجود میں آ گئیں تو وجود میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں تمام تفصیلات کو جانتا ہے، تمام چیزوں کے احوال اور کیفیات کو جانتا ہے۔ جو چیزیں بنائی جا چکی، جو چیزیں تخلیق پا چکی، جو چیزیں واقع ہو گئی، جو چیزیں یقینی اور متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اس سے پہلے کیا گزرا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے یا لکھ دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ہو رہا تھا تو اللہ تو جانتا ہے اس کو، لیکن ہونے کے بعد اس کے بارے میں اللہ کو علم نہیں، جانکاری نہیں کہ اب وہ کہاں ہے، کس حال میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بعد میں بھی وہ چیز کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کیفیت ہے، کس حالت سے وہ چیز گزر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، کب تک وہ چیز رہے گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بعد میں بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اب وہ مخلوق وجود میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد کیا کچھ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اور اس کے کاموں سے بھی واقف ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اب ہم اپنی زندگی میں کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا حاصل کریں گے، اچھا کریں گے، برا کریں گے، کتنا کریں گے، کم کریں گے، زیادہ کریں گے، ہماری چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ تمام باتوں اور تمام چیزوں کو اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دل میں جو ارادے بنتے ہیں، ہماری جو نیتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہم سے بہتر جانتا ہے اور ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ہر ایک راز کو اور ان کی ہر ایک سرگوشی اور مناجات کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر راز کو جانتا ہے، لوگوں کے ہر راز کو، لوگوں کے دلوں کے ہر بھید کو، اور لوگ جو آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، چھپ کے باتیں کرتے ہیں، چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گفتگو کو، بات چیت کو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آیا کہ اللہ رب العالمین ہر نفس کے اندر جو خواطر پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں، اس کے دل میں، اس کے جی میں، اس کے من میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے، کیا وسوسہ، کیا خاطر، کیا ارادہ، کیا نیت بنتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم تو اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے نفس کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر ہے، پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لہذا تم اس سے ڈرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ اور فرمایا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ جو چھپ کے کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو وہ جو اعلانیہ کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77۔ تو اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماضی کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی، اور مستقبل کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے ہونے سے پہلے سے جانتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں لوح محفوظ میں جب لکھا گیا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور وہ چیزیں جب جب ہو رہی ہوتی ہیں، جب چیزوں کو وجود میں لایا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر جب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں، آئندہ اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ ان چیزوں کو ہونا ہے یا ان چیزوں میں ہونا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری جو مرتبہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں اہل علم یوں کہتے ہیں کہ عالم بما کان، عالم بما کان، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ ہوا، یعنی جب چیزیں وجود میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو چیز وجود میں آ گئی اور وجود میں آنے کے بعد اس چیز نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ چاروں جو درجات اور مراتب ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے، ان تمام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام مراتب الہی جو ہیں، علم الہی کے جو 4 درجات اور مراتب ہیں، ان تمام کو جمع کر دیا گیا ہے ایک آیت میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں۔ چنانچہ وہ کیا ہے آیت؟ فرمایا باری تعالیٰ نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے، ان کو صرف وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، اور جو کچھ تری میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، یا کوئی تر چیز یا کوئی خشک چیز زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندھیروں میں، زمین کی تہوں میں گرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں، لوح محفوظ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے چاروں درجات اور مراتب کا ایک طرح سے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے اس مرتبے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، جیسا کہ آخری آیت میں الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے یا کوئی بھی چیز زمین میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، یعنی ہونے کے عمل کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کے بعد بھی جانتا ہے۔ تو تمام مراتب اور درجات کا گویا کہ اس آیت میں بیان ہو گیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے علم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اس کی تمام تفصیلات کو ہر وقت جانتا ہے، پہلے بھی اور ہوتے وقت بھی اور بعد میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی چیز کو جانتا ہے، کہیں بھی کوئی چیز ہو اور کسی بھی کیفیت کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر کیفیت ہر حالت کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کھلی اور چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے اور نیچے کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے، آسمانوں کی تمام باتوں کو اور زمینوں کی تمام باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خارج کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور داخل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، بھید کو جانتا ہے اور راز کو جانتا ہے، سرگوشی کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا بخوبی علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر میں اپنی بات، اپنی گفتگو آج کی ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو نام ہیں، العلیم اور الخبیر، ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر ایمان رکھنے کا کیا تقاضا ہے اور ہماری زندگی پر اس کے کیا آثار ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ پر کما حقہ ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات پر ہم ایمان لائیں جن کا بیان قرآن و حدیث میں ہے، اور ان اسماء اور صفات پر اسی طرح سے ہم ایمان لائیں جس طرح سے ہمارے سلف صالحین کا ایمان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے جو معانی اور مطالب سلف صالحین نے بیان کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم اس کو مانیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کریں، ہم کسی بھی چیز کا اس بارے میں انکار نہ کریں اور بیجا تعویل نہ کریں اور کسی اور سے تشبیہ نہ دیں، تمثیل نہ دیں، اور اس کی کیفیت ہم نہ بیان کریں، اس لیے کہ ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو کچھ اور جتنا بتایا ہے اتنا پر ہم ایمان رکھیں، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہ کریں۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے اس ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو ہم جانکاری لے رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کرے گا، محفوظ کرے گا، یعنی جو ان کو جانے گا اور ان کا معنی اور مطلب سمجھے گا اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔